بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتم کے لیے کل کے سبق میں ہم نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس کی فضیلت قرآن اور حدیث سے ہم نے پڑھی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہم نے پڑھا تھا۔ آج اس عنوان کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم نماز کی حکمتیں اور اس کے فوائد پڑھیں گے، اور مختلف نمازوں میں جماعت کا حکم پڑھیں گے۔ یعنی ایک تو جماعت کی حکمتیں اور فائدے پڑھیں گے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے کیا فائدے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ہم یہ پڑھیں گے کہ مختلف نمازوں میں جماعت کا کیا حکم ہے۔ جیسے 5 وقت کی فرض نماز ہے، اس میں جماعت کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح پھر عیدین کی نمازیں ہیں، ان میں جماعت کا کیا حکم ہے۔ تراویح کی نماز ہے، اس میں جماعت کا کیا حکم ہے۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے۔ اس کے لیے ابھی ہم کتاب کی طرف جائیں گے۔ یہ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 62 پر باجماعت نماز کی حکمتیں اور فائدے۔ آپ نے نماز باجماعت کی اہمیت اور فضیلت تو پڑھ لی، شریعت کا کوئی بھی حکم مصلحت، حکمت اور فوائد سے خالی نہیں ہوتا۔ باجماعت نماز کی ادائیگی میں ثواب کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے دنیاوی اور معاشرتی فائدے اور حکمتیں بھی ہیں۔ نیچے کی سطروں میں ان کا مختصر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، یہاں ہم 9 حکمتیں اور فائدے جماعت کے پڑھیں گے، اور عملی کتاب کے اندر پھر آپ نے سوال کا جواب بھی لکھنا ہوگا۔ ان میں سے آپ نے وہاں 5 فائدے لکھنے ہوں گے۔ نمبر 1، جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھنے پر کم از کم 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو دیکھ کر عبادت کا شوق اور رغبت پیدا ہوتی ہے۔ انسان کو دوسروں کو دیکھ کر اعمال کا، کام کا شوق آتا ہے۔ بزرگ اور نیک لوگوں کے ساتھ گناہ گاروں کی نماز بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی بسا اوقات پوری مسجد کے اندر کوئی ایک ایسا اللہ کا بندہ ہوتا ہے کہ جس کی نماز اللہ کو پسند آتی ہے، اللہ اس کی برکت سے تمام کی نمازوں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ دینی مسائل سے واقفیت ہوتی ہے، اور اس طرح اپنی غلطیوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے نماز میں خوب دل بھی لگتا ہے۔ نمبر 6، اہل محلہ جب نماز کے لیے مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے، پتہ چلتا رہتا ہے۔ کوئی بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کا موقع ملتا ہے۔ کوئی مستحق ہے تو اس تک اس کا حق یا صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اس تک پہنچانے کا موقع ملتا ہے، اور اس سے ایک دوسرے کے درد مصیبت میں شریک ہونے کا موقع ملتا ہے، اور آپس میں اخوت و محبت بڑھتی ہے۔ نمبر 7، مسجد میں جمع ہونے سے محلہ کے بے نمازیوں کا پتہ چلتا ہے، اور اس طرح ان میں تبلیغ اور واعظ و نصیحت کا موقع بھی ملتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کون کون لوگ محلے سے نماز کے لیے نہیں آتے، پھر انفرادی ان سے ملاقات کر کے ان سے بات کی جا سکتی ہے، اور ان کو نماز کی اہمیت اور فضیلت پر ان کو فضائل سنائے جا سکتے ہیں۔ مسجد میں دعوت و تبلیغ، واعظ و نصیحت اور جہاد کے کاموں کے لیے جو مشورے اور کام ہوتے ہیں، ان میں شامل ہونے کا بھی موقع ملتا ہے۔ جو خیر اور بھلائی کے کام ہیں ان میں شرکت کا بھی موقع ملتا ہے۔ نماز با جماعت کا حکم۔ قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قول و عمل کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ مردوں کے لیے 5 وقت کی نمازوں کا مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، جو کہ عمل کے اعتبار سے واجب کے قریب ہے۔ یعنی یہ حکم تو سنت مؤکدہ کا ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ واجب کے قریب ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے مردوں کے لیے نماز با جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ جس شخص کو بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کی عادت ہو وہ گناہ گار ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر شرعی کے تنہا نماز پڑھے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن جماعت چھوڑنے کا گناہ اسے ملے گا۔ یہ تو حکم ہے 5 وقتہ نمازوں کا، جبکہ جمعہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نمازوں کے لیے تو جماعت شرط ہے۔ جمعہ اور عیدین کی نمازوں کے لیے جماعت شرط ہے۔ شرط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمازیں بغیر جماعت کے ہوتی ہی نہیں۔ اگر کوئی مرد جمعہ یا عیدین کی نماز بغیر جماعت کے پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ باجماعت نماز تراویح تمام اہل محلہ پر سنت کفایہ ہے، اگرچہ ایک مرتبہ تراویح میں قرآن شریف ختم ہو چکا ہو۔ عزیز طلباء، یہ بات سمجھیں کہ یہ 2 الگ الگ سنتیں ہیں، یعنی تراویح کی نماز میں ایک مرتبہ پورا قرآن پاک پڑھنا یہ الگ سنت ہے، اور پورا مہینہ نماز تراویح ادا کرنا یہ الگ سنت ہے۔ تو اس لیے فرمایا باجماعت نماز تراویح تمام اہل محلہ پر سنت کفایہ ہے۔ آگے سنت کفایہ کی تعریف بھی آ رہی ہے۔ سنت کفایہ کی تعریف آپ کو ویسے میں زبانی میں بتا دیتا ہوں۔ یہ سنت کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند لوگ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو بقیہ جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے وہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ پھر بھی رمضان مبارک کے ختم ہونے تک مسجد میں نماز تراویح باجماعت ادا کرنا سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک محلہ کے تمام لوگوں نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا نہیں کی تو پورے محلہ کے لوگ گناہ گار نہ ہوں گے۔ یہ ہے، یہاں لکھا ہوا ہے گناہ گار ہوں گے، تو گناہ گار ہونے سے تو پھر یہ سنت کفایہ نہ ہوئی، سنت کفایہ کی تعریف صحیح نہیں ہے پھر، اس لیے یہاں اضافہ کریں گے گناہ گار نہ ہوں گے۔ رمضان مبارک میں نماز تراویح کے بعد نماز وتر جماعت سے ادا کرنا مستحب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر تراویح کے بعد وتر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، جبکہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں نماز وتر تنہا پڑھی جائے، جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے یہ 2 عنوان کیے ہیں نماز سے متعلقہ، ایک تو نماز کی حکمتیں اور فائدے پڑھے ہیں، اور پھر مختلف نمازوں میں جماعت کا کیا حکم ہے۔ تو یہ آج کا کام آپ عملی کتاب میں دیکھ لیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 31 پر عزیز طلباء، ایک تو سوال نمبر 2 آپ نماز باجماعت ادا کرنے کے کم از کم 5 فوائد ذکر کریں۔ 5 فائدے آپ لکھیں گے، جو ابھی آپ نے پڑھے ہیں 9 فائدے، ان میں سے 5 لکھنے ہیں۔ اگلا سوال آپ دیکھیں، سوال نمبر 3، مختلف نمازوں اور مختلف افراد کے لیے جماعت کے ساتھ ادائیگی کے مختلف احکام ہیں۔ مثلا جماعت شرط ہے، جماعت سنت موقدہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ذیل کی سطور میں نماز باجماعت کے مختلف احکام ذکر کیے جا رہے ہیں، نیچے دیے گئے بیانات کو مناسب حکم سے مکمل کریں۔ یہ احکام ہیں، مثلا شرط ہے، سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ کفایہ ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، یہ نیچے بیانات ہیں۔ مثلا تندرست بالغ مردوں کے لیے 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی جماعت کے ساتھ کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی جماعت کے ساتھ کیا ہے؟ شرط ہے۔ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ کیا ہے؟ سنت کفایہ ہے۔ عزیز طلباء، اسی طرح یہ باقی بھی آپ مکمل کر لیں گے۔ رمضان المبارک کے علاوہ وتر کی نماز جماعت کے ساتھ یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس کو آپ نے مکمل کر لینا ہے، اور اچھی طرح سے اس کو آپ نے یاد بھی کر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق تک آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔